بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو، آج 7 اکتوبر 2023 ہے اور 7 اکتوبر 2023 پوری دنیا میں ورلڈ کاٹن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آج کا دن جہاں ورلڈ کاٹن ڈے کے طور پر منایا گیا، وہاں آج پاکستان کے کاشتکار بہت بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو پاکستان میں تقریباً 25 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، جس میں 16 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ صرف کاٹن سے بننے والی مصنوعات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے زر مبادلہ کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم سورس ہے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی کہ پاکستان کی فصل کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جب ہم ورلڈ کاٹن ڈے منا رہے ہیں تو پاکستان کے 90% کاشتکاروں کو جو حکومت کی جانب سے مقرر کیا ہوا 8,500 روپے من کا سپورٹس پرائس ریٹ دیا تھا، وہ نہیں مل رہا، اور ملک کے لیے سفید سونا اگانے والوں کو درست معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے کاشتکار اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ایک تو سفید مکھی، کالا تیلیا، گلابی سنڈی کے خلاف بھرپور جنگ لڑنے کے بعد کاشتکار کو جب اونے پونے دام میں کپاس کو فروخت کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگر ہم دوسری جانب بات کرتے ہیں کاٹن جننگ سیکٹر کی، جس کو سنگل ڈیجٹ شرح سود پر قرض ملنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بھی ہماری بدقسمتی کہ یہاں پر بھی کاٹن جنرز حضرات کو 27% پر شرح سود پر قرض دیا جاتا ہے۔ اب اگر کاٹن جننگ سیکٹر کو 27% شرح سود پر بینک سے اگر لون ملے گا تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کاٹن جننگ سیکٹر اتنے بلند شرح سود پر قرض لے کر جننگ کرے؟ حکومتی اداروں کو اس پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ کپاس کاشتکاروں کو سپورٹ پرائس نہ ملنے کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شرح سود اور بڑھتے ہوئے بجلی کے دام ہیں۔ آج اگر کاٹن ورلڈ ڈے پر ہم کپاس کی ریسرچ پر بات کریں تو بدقسمتی سے پاکستان کی جو کاٹن پیدا کی جاتی ہے اس میں جو استعمال ہونے والا کاٹن سیڈ ہے وہ انتہائی ناقص قسم کا ہے۔ اور اگر ہم دوسری جانب دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے ہمارے ہمسائے ممالک انڈیا کی بات کریں، اسی طرح اگر ہم مصر کی بات کریں، اسی طرح ہم ترکی کی بات کریں، اور اگر ہم اسی طرح امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر جو ریسرچ سینٹر ہے کاٹن سیڈ کے حوالے سے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا بیج پیدا کر رہے ہیں، جس کا GOT جو ہمارے سننے میں آیا ہے وہ 17 کلو سے لے کر 20 کلو تک اس سے وہ جننگ سیکٹر روئی حاصل کر رہا ہے، اور اس سے زر مبادلہ کما کر اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی جانب دیکھیں تو یہاں پر بہت ہلکی قسم کا کاٹن سیڈ تیار کیا جاتا ہے اور اس پر بالکل تحقیق نہیں کی جاتی، جس کے بعد جو کسان یہ ہلکی کوالٹی کا جب کاٹن سیڈ کاشت کرتا ہے اور مہنگے داموں میں کاشت کرتا ہے تو اس کے بعد کاشت کرنے کے بعد اس کی فصل کو بہت بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ
کیونکہ تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے جو کاٹن سیڈ ہے اس میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت بالکل نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہم ہر سال بیماریوں کی وجہ سے 10 سے 15 لاکھ گانٹھ کی بیلز کی ہم قربانی دیتے ہیں، اور کاشتکار ہر سال 20 ارب روپے کی تقریباً سفید مکھی اور کالا تیلیا اور دیگر بیماریوں سے لڑنے کے لیے جو زرعی ادویات استعمال کرتا ہے، وہ تقریباً 20 ارب روپے کی زرعی ادویات خرید کر کے اپنی فصل کو پھر تیار کرتا ہے، لیکن اس کو خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے۔ آج اگر ہم کاٹن ڈے پر کاٹن کے بنیادی مسائل پر فوکس کریں تو یہ بات ضروری ہم سمجھیں گے کہ کاٹن ریسرچ پر ملکی وسائل میں انویسٹمنٹ تو بہت کی جا رہی ہے، لیکن اس سے بالکل بھی فوائد حاصل نہیں کیے جا رہے۔ اگر ہم کاٹن سیڈ پر اپنی ریسرچ مکمل کریں تو ہم جو ہر سال کاٹن بیلز کی ہدف ایک مقرر کرتے ہیں کہ اتنا ہم پروڈیوس کریں گے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنا ہدف اچیو نہیں کیا۔ اگر ہم کاٹن سیڈ کی صرف کوالٹی پہ ریسرچ کر کے کاشتکاروں کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ دی جائے تو ہم 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ بیلز تک لازمی طور پر پیدا کر سکتے ہیں، اور اچھے سیڈ کی وجہ سے ہم پورے پاکستان میں معیاری قسم کی روئی بھی پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف ہمارے پاکستان کی معاشی ترقی میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاٹن اہم کردار ادا کرتی ہے، تو اس آج کے دن کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کا جہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر، جننگ سیکٹر اور کاشتکار، یہ تینوں ہی اس ناقص کاٹن سیڈ کی ورائٹیز کی وجہ سے شدید متاثر ہے، کیونکہ جب ہم اپنے کاشتکار کے مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کی کاٹن کی پیداوار میں کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پاکستان میں کاٹن کے کاشتکاروں کو کاٹن ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ سے مالی فائدہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب تک ہم اپنی ریسرچ پر فوکس نہیں کریں گے۔ در حقیقت یہ ہمارا جو دن آج منایا جا رہا ہے، یہ اسپیشلی طور پر پاکستانیوں کے لیے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کو کاشتکاروں کے نام کریں اور کاشتکاروں کے مسائل کو سنا جائے، اور اس وقت پاکستان کی معیشت کو جو ادارہ جو شخص اٹھا سکتا ہے وہ صرف پاکستان کے کسان ہیں، جو پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی سی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کاشتکاروں کو بالکل بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ورلڈ کاٹن ڈے منایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کو 7 اکتوبر کو ورلڈ کاٹن کے طور پر تو ہم جیسا مناتے ہیں منائیں، ہمیں یہ دن کاشتکاروں کے نام کرنا پڑے گا اور ان کے مسائل کا حل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جننگ سیکٹر جو کہ ہمارے ایکسپورٹ میں ایک مین کردار ادا کرتا ہے، اس کے بھی مسائل کو حل کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ یہ میرا آج کا ولاگ تھا تمام دوستوں کے لیے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔